ایک بار کی بات ہے، ندی کے کنارے ایک کنواں تھا اور اس کنویں میں ایک مینڈک بہت ہی آرام کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ یہ مینڈک کبھی بھی اس کنویں سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری لائف اسی کنویں کے اندر گزار دی تھی۔ کنویں کے باہر کی زندگی کیا ہوتی ہے اس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن ندی کا پانی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پانی کنویں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پانی میں بہہ کر ایک مچھلی اس کنویں کے اندر چلی جاتی ہے۔ مینڈک اس مچھلی کو دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ مچھلی اسے جواب دیتی ہے کہ میں پاس کی ندی سے آئی ہوں۔ اب مینڈک نے تو کبھی ندی دیکھی ہی نہیں تھی، اس کو کیا پتا کہ ندی کیا ہوتی ہے۔ وہ مچھلی سے پوچھتا ہے کہ یہ ندی کیا ہوتی ہے؟ مچھلی ہنستے ہوئے کہتی ہے، ندی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور ہمیشہ پانی بہتا رہتا ہے، اسے ندی کہتے ہیں۔ مینڈک کنویں میں چھلانگ لگاتے ہوئے کہتا ہے، اس کنویں کی اتنا پانی ہوتا ہے؟ مچھلی کہتی ہے، نہیں بھائی، اس سے تو بہت زیادہ۔ اس پر مینڈک ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پانی تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مچھلی مینڈک سے کہتی ہے، تم نے اس کنویں کے باہر کی زندگی نہیں دیکھی، اسی لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ اس کنویں کے باہر کی دنیا بہت بڑی ہے۔ مینڈک کو مچھلی کی بات کا یقین نہیں ہوتا۔ ادھر ندی کا پانی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کنویں کے اندر بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مینڈک گھبرانے لگتا ہے۔ تب مچھلی مینڈک کو کنویں سے باہر لے کر ندی میں چلی آتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو کتنا پانی ہے، کتنی بڑی ہے یہ دنیا۔ یہ دیکھ کر مینڈک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مینڈک کو اپنی زندگی پر پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی ایک کنویں کے اندر گزار دی۔ اگر وہ اس ندی میں ہوتا تو وہ بھی پوری دنیا کا مزہ لے پاتا۔ وہ مچھلی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج آپ کی وجہ سے میں اس کنویں سے باہر اس دنیا کو دیکھ پایا ہوں۔ کنویں کی زندگی سے ندی کی زندگی بہت اچھی ہے، یہاں میں چاروں طرف آ جا سکتا ہوں، سب سے مل سکتا ہوں اور چاروں طرف گھوم پھر سکتا ہوں۔ یہی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کی حقیقت بھی ہے۔ مینڈک نے آج تک اس کنویں کے باہر کی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی اسی کنویں کے اندر گزار دی تھی۔ کنویں کے باہر کی زندگی کیا ہوتی ہے اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ مینڈک کی سوچ اس کنویں پر ہی شروع ہوتی ہے اور اس کنویں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کنویں سے زیادہ پانی نہ ہی اس نے دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ جب اس نے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تو بھی اس کے بارے میں سوچے گا کیسے؟ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کچھ لوگوں کی زندگی اس مینڈک کے کنویں کی طرح ہی ہو گئی ہے۔ وہ اس پانی سے زیادہ باہر کی دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس میں ہے وہی سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ ہم لوگ بڑا سوچ ہی نہیں پاتے اور جب بڑا سوچیں گے ہی نہیں تو پھر کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اور جن کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہ اڑان بھی بہت اونچی اڑتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر ہنر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ ہم بھی اس مینڈک کی طرح ہی ہیں جو کنویں کے باہر دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو اس ندی کی طرح ہم کو چاروں طرف کامیابی ہی کامیابی دکھے گی، بس شرط یہ ہے کہ ہم کو اس کنویں سے باہر نکل کر دیکھنا ہوگا، اپنے آرام کو چھوڑ کر کام کے اوسر تلاشنے ہوں گے، تبھی ہم جا کر کہیں کامیاب ہو